اچھا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں 16 مہینے کی گورنمنٹ ارشاد صاحب، اگر یہ ساری بڑی جماعتیں پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، پی ٹی آئی یہ حکومت میں آ جاتے ہیں تو کم از کم آپ سمجھتے ہیں جب یونٹی گورنمنٹ ہوگی تو کسی کے پاس یہ جواز تو نہیں ہوگا نا کہ ہم تو حکومت میں تھے ہی نہیں، ہم بے بس تھے. اور پھر پچھلی جو 16 مہینے پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس کی نسبت اگر یہ کچھ اپنے رولز، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کر لیں تو یہ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں اور 3 ساڑھے 3 4 سال کے بعد ایک الیکشن میں چلے جائیں اور جس کو ایک اکثریتی مینڈیٹ ملتا ہے وہ لے لے. کیونکہ سر اصل تو جو پلے گراؤنڈ ہے دیٹ از صوباز، پروونس ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد آپ کیا کچھ نہیں کر سکتے وہاں پہ. آپ کی کیا رائے ہے اس میں؟ اچھا دیکھیے، یہ بالکل ہو سکتا ہے. جب 1946 میں غالباً برطانیہ میں چرچل کی پارٹی جیت گئی تھی الیکشن جیتنے کے بعد نیشنل گورنمنٹ بنی تھی. لیکن نیشنل گورنمنٹ یہ نہیں ہوتی کہ آپ دھاندلی کر کے ایک پارٹی کو جو ہے نشان سے محروم کر دیں، اس کو مینڈیٹ سے محروم کر دیں اور اس کے بعد کہیں جی اب آ کے نیشنل گورنمنٹ. پہلے عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے. اگر الیکشن کمیشن کے کسی فیصلے کو تقدس حاصل ہے، کسی عدالت کے فیصلے کو تقدس حاصل ہے، تو اس سے کہیں زیادہ تقدس حاصل ہے عوام کے فیصلے کو. عوام کے فیصلے کو تسلیم کر کے اصل رزلٹ جو عوام نے ووٹ دیا ہے اس کو اناؤنس کر کے جو اکثریتی پارٹی ہے اس سے کہا جائے کہ جناب قومی مفاد کا یہ تقاضا ہے، معیشت کی جو صورتحال ہے، سلامتی کی جو صورتحال ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن جس طرح سے خراب ہے، محاذ آرائی ہے، تو اس لیے اب نیشنل گورنمنٹ بننی چاہیے اور وہ نیشنل گورنمنٹ بن سکتی ہے. لیکن اس میں جو قباحت ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جی پہلے ہم نے نہیں کیا. قباحت یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان، جو آپ نے بات کی بالکل درست کیا، کہ عوام نے ہمیشہ میچورٹی دکھائی اور سیاستدان ہمیشہ امیچورٹ اور اقتدار کے بھوکے ثابت ہوئے. 70 میں بھی ایک شخص جو تھا وہ کہتا جی مجھے ہر صورت میں اقتدار میں آنا ہے. 77 میں ایک صاحب نے مارشل لا لگوا دیا لیکن پیچھے ہٹنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے، اپنے جعلی مینڈیٹ کو برقرار رکھنے پر تھے. اس کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں تماشا. اگر یہ بات ہو جائے، میچورٹی کا مظاہرہ کریں سیاستدان کہ جی ٹھیک ہے ہمیں عوام نے شکست قبول نہیں کیا تو ہم پیچھے ہٹتے ہیں، ان کو شریک کیا جائے. لیکن وہ پھر یہ نہ ہو کہ حکومت بن جائے اور وہاں ہر شخص کا قبلہ اپنی طرف ہو، کہ جناب بلاول صاحب اگر مثلا وزیر خارجہ ہیں اور اقتدار سے باہر نکلنے کے بعد اس وقت بیٹھ کے وہ تعریفیں کر رہے ہیں اور باہر نکل کے پتہ چلے کہ نہیں جناب ہم تو دیکھیں اس چیز نے پے بیک کیا ان کو. جی بلاول صاحب نے جو باتیں کی اس نے پے بیک کیا الیکشنز میں. یہ دوہرا معیار ہے نا، تضاد ہے. دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے نا. اگر آپ نے نیشنل گورنمنٹ بنانی ہے تو نیشنل انٹرسٹ میں بنانی پڑے گی نا، صرف ان کے لیے. ایک بات پہلے ہو رہی تھی نا، وہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کی کہ جی وہ ان کی غلطی تھی. الیکشن دیکھیں، الیکشن کمیشن کے پاس 16 لوگ ہیں جو نو باڈی ہیں. وہ کونسلر کا الیکشن بھی ابھی لڑنا چاہیے تھا نا. اکبر ایس بابر صاحب کو اس الیکشن میں کھڑا ہونا چاہیے تھا اور جو ووٹر ہے پی ٹی آئی کا، جو سپورٹر ہے، جو ممبر ہے، اس کو کہنا چاہیے تھا کہ میں بانی ممبر ہوں، میں الیکشن میں کھڑا ہو گیا ہوں، مجھے آپ منتخب کریں تاکہ میں پارٹی کو صحیح ڈائریکشن دے سکوں. جو شخص کبھی الیکشن میں کونسلر کے الیکشن کے لیے کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی درخواست پہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ دے دیا، ایک پارٹی کو عملاً کالعدم قرار دے دیا. اب 36 پٹیشن ہیں ان کے پاس جس پر انہوں نے نتائج روکے ہیں، 10 قومی کی اور 26 صوبائی کی. تو اب کیا وہ اس سارے الیکشن پروسیس کو ختم کریں گے، کالعدم قرار دیں گے؟ ایسا ہوتا ہے. جو انٹرا پارٹی آپ الیکشن کی بات کر رہے ہیں، میرا اسی میں انٹرا پارٹی الیکشن سے زیادہ قومی انتخابات زیادہ اہم ہیں. جی بالکل زیادہ اہم ہیں. اس پر تو ہمارے چیف جسٹس صاحب کو بھی بہت زیادہ پرابلم تھی، الیکشن کمیشن کو بھی پرابلم تھی. اب جو کچھ ہو رہا ہے یعنی وہاں ایمان طاہر، میجر طاہر صادق اور ثناء اللہ مستی خیل پر مقدمات درج ہو گئے ہیں کہ وہ الیکشن وہ آر او کے آفس کھڑے رہے کہ جی ہمیں نتائج دیے جائیں، ان کو داخل نہیں دیا. آپ نے کہا 15 دن، تو یہ کیا طریقہ ہے؟ جی اب معاملہ یہ ہے کہ تضادات تو ہیں،
معاشرے کے تضادات، سیاست کے تضادات، ایوان اقتدار کے تضادات، گلی بازار کے تضادات سے بھری چیزیں ہیں۔ اب جو فارمیشن ہے، ہم بلوچستان کی اگر بات کر لیں، فارمیشن آف گورنمنٹ ہے، فارمولہ کیا ہوگا، پیپلز پارٹی وہاں بھی لیڈ کر رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب میاں صاحب آئے تھے، وہ کوئٹہ گئے تھے، ایسے لگتا تھا کہ وہ سب کچھ انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا ہے، سمیٹ لیا، لیکن ایک سرفراز بھگٹی اور ایک عبدالقدوس بزنجو کا چپکے سے زرداری صاحب سے مل کے سلام کرنا، اور اس کے بعد اس کا جواب ہی آیا ہے۔ بلوچستان کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ اور میں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کے بارے میں بات کرتا ہوں، لیکن یہ جو ایک تو آپ نے جو شعر پڑھا تھا نا کہ روشنی ہے اور راستہ نظر نہیں آ رہا، دیکھیں راستہ جو ہے روشنی سے نظر نہیں آتا، ہوا سے خمسہ سے نظر آتا ہے۔ ایک نابینا بھی راستہ تلاش کر لیتا ہے، حالانکہ اس کا تو آنکھ کی روشنی نہیں ہوتی، وہ یعنی بینائی لاٹھی سے کے بھی نظر ذریعے نہیں آتا۔ ہوا سے خمسہ اگر آپ کے بحال ہیں تو آنکھ آپ کی نہیں ہوگی تو آپ کا ہاتھ، آپ لاٹھی سے راستہ تلاش کر لیں گے، کوئی اندازہ لگائیں گے، دماغ استعمال کریں گے، راستہ مل جائے گا۔ لیکن اگر آپ کے ہوا سے خمسہ مفلوج ہو چکے ہیں تو اگر 1000 واٹ کا بلب بھی سامنے رکھ دیں روشنی تو آپ کے سامنا رکھا ہوا جو بلب ہوگا چائے کا کپ وہ نظر نہیں آئے گا۔ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہوا ہے کہ اس آپ وقت کو بتائیے ہوا سے تاریخی خمسہ، تجزیہ، یہ احمد فراز صاحب کا جو شعر ہے، جی اس کی منطق کو آپ نے 100% مدلل انداز میں رد کر دیا ہے۔ تو حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے نا، حقیقت ہے کہ ہوا سے خمسہ میں سے اگر آپ کے بحال نہیں ہیں، آپ بدحواس ہو چکے ہیں، تو پھر آپ کو راستہ نظر نہیں آ سکتا۔ میں شبلی فراز صاحب سے گزارش کروں گا کہ اب وہ آجائیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ایک رخ ہے، لیکن یاد رہے کہ فراز صاحب اس شعر میں کہہ رہے ہیں یہ کیسی روشنی ہے، ہاں وہ طنز کر رہے ہیں، وہ تنزیہ طور پہ بات ہو رہی ہے، یہ کیسی روشنی ہے۔ اچھا اس کی میں آپ کو مثال پیش کرتا ہوں۔ یہ جو ہمارے ہاں پک اینڈ چوز کا ایشو ہے نا، یہ ذہنیت تھی بنی اسرائیل کی، جس کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک قوم بنی اسرائیل ہے، قرآن مجید ہمیں راستہ دکھاتا ہے کہ ایک قوم بنی اسرائیل کا راستہ ہے، ایک قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ قوم بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ قربانی دو، انہوں نے کہا جی کس جانور کی؟ کہا کہ جی جانور کی یہ دے دو، گائے کی قربانی دے دو۔ انہوں نے کہا جی اچھا گائے کی قربانی کس رنگ کی ہونی چاہیے، کتنی عمر کی ہونی چاہیے؟ وہ کرتے گئے جس طرح الیکشن کمیشن میں اور ہماری عدالتوں میں ہوتا ہے۔ قوم محمد سے کہا گیا شراب پر پابندی آج سے حرام ہے، کسی نے نہیں پوچھا انگور والی شراب، جو والی شراب، فلاں والی شراب، انہوں نے کہا بس سب ختم، اٹھایا اور اٹھا کے انہوں نے اس دن کہتے ہیں کہ مدینہ کی ہر گلی میں شراب بہہ رہی تھی، لوگوں نے اٹھا کے پھینک دی۔ ایسا ہے یہ جو بات ہو رہی ہے نا، میں مان لیتا ہوں کہ جی پی ٹی آئی کے وکیل بڑے نالائق تھے، انہوں نے نہیں کیا، یہ عدت کیس میں کون سے وکیل کی کمی ہے؟ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پاکستان کا آئین، پاکستان کے تمام قوانین، سپریم کورٹ کے فیصلے، ہائی کورٹس کے فیصلے، سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ سابق خامن جو ہے اس کو یہ سوال اٹھانے کا حق نہیں ہے، 6 سال پہلے طلاق دے گا۔ اگر یہ اس منطق کو جو جج نے پیش کیا فیصلے کو آپ مان لیں گے نا، تو کوئی باحیا شریف عورت جو ہے نکھٹو خامن سے، شرابی خامن سے، نشئی سے، ظالم قسم کے مار دھار کرنے والے خامن سے کبھی چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتی۔ ایک خاتون خلا لیتی ہے یا طلاق اس کو دے دیتا ہے غصے میں، وہ کسی شریف آدمی سے، اچھے آدمی سے شادی کر لیتی ہے، وہ خامن صاحب دیکھتے ہیں، جل جاتے ہیں کہ یار اس کی تو زندگی بہتر ہو گئی ہے، وہ عدالت پہنچ جاتے ہیں اور وہ ڈگری لے کے آ جاتے ہیں۔ کیا آپ نے فساد برپا کر دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس معاملے میں عورت کی گواہی ہوگی، 2 چیزوں میں عورت کی گواہی آخری گواہی ہے، ایک عدت کے معاملے میں اور ایک بچے کے معاملے میں۔ یہاں رونا ہم روتے تھے، ہماری جو خواتین تھیں کہ جی وہ جو حدود آرڈیننس میں عورت کی گواہی آدھی ہے، یہاں آپ نے پوری گواہی ختم کر دی کہ عورت کی گواہی ہے نہیں۔ تو اس لیے انٹرسٹنگلی وہ جو خواتین تھیں وہ گواہی والی، انہوں نے اس فیصلے کے خلاف احتجاج کیا۔ اچھا اب ہو گیا، یعنی میں جو بات ثابت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ کچھ بھی کر لیتے، یہی فیصلہ آنا تھا، یہ کچھ بھی کر لیتے، بیٹ واپس لینا تھا۔ تو اس لیے اس میں نہ وکیلوں کا قصور ہے،
میں جو بات آپ سے کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ قائد اعظم کا ایک فرمان میں عرض کرتا ہوں. نہیں ارشاد صاحب قائد اعظم نے فرمایا, قائد اعظم پہ بعد میں آئے گا, آپ نے بڑی کام کی بات کی, ایک سوال لے لیجئے. جی یہ بتائیے کہ وہ وکلاء جنہوں نے کہ اس کیس کی پروسیکیوشن کی اور حق میں فیصلہ دیا, وہ بھی تو, ان کو بھی تو یہ پتہ ہے نا جو آپ کہہ رہے ہیں. نہیں وہ تو ادھر سے ہیں نا, وہ تو یہ نہیں کریں گے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے دیکھیں نا اپنے اخلاقیات کی گراوٹ جو ہے, اخلاقیات ہمارے ہاں کہاں چلتی ہیں, پرابلم تو یہی ہے. یہ ارشاد صاحب, ضمیر صاحب آپ فرمان پڑھتے ہیں, پھر ضمیر صاحب کی طرف جانا ہے, کافی دیر سے ہولڈ پہ ضمیر صاحب. سن لیجیے. قائد اعظم نے فرمایا کہ عوامی رائے کبھی غلطی پر نہیں ہوتی. یہ ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے, لا تجتمع امتی علی الضلالہ, امت جو ہے گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت منظم عام کی رائے اور مرضی کی مزاحمت نہیں کر سکتی. 8 فروری کو یہ ثابت ہوا کہ عوامی رائے کبھی غلط نہیں ہوتی اور منظم عوامی رائے کی کوئی طاقت مزاحمت نہیں کر سکتی. تو اب ہمیں عوامی رائے کو ماننا چاہیے بجائے اس کے کہ ایک ٹیکنیکل بنیاد پر الیکشن کمیشن کے فیصلے کو یا کسی عدالت کے فیصلے کو. یہ مجھے ضمیر صاحب کی طرف جانا ہے. اس کے حق میں ایک دلیل دوں گا کہ یہ سارے دلائل جو آج دیے جا رہے ہیں یہ بھٹو کی پھانسی پر بھی دیے جاتے تھے کہ ان کے وکیل نے کیس نہیں لڑا, فلانی نہیں لڑا, کہ آج لیکن تاریخ کہہ رہی ہے کہ نہیں, کیس صحیح لڑا گیا تھا, بدنیتی تھی.